بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ پوری ملاحظہ کریں گے اور پہلے اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی کوئی بھی ویڈیو میں نے اگر بنائی ہے اور اب بھی بناؤں گا، وہ کسی انڈیویجول کے تعلق سے نہیں ہے، نہ کسی کو ذاتی طور پر ہٹ کیا گیا ہے، بلکہ جو کلام پاک کا حکم تھا، حدیث پاک کے اندر جو چیزیں آئی تھی انہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں وہ اسی تعلق سے ہے کہ شریعت مطہرہ کا ایک عالم دین کے لیے کیا حکم ہے۔ پہلی بات کی یہ وضاحت ہے اور بیان ہے کہ ہم بذات خود اپنے آپ کو یعنی علمی طور پر کمزور سمجھتے ہیں اور عملی طور پر بھی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ عمل بھی ہو جائے اور جو کہا جائے اس پر خود عمل بھی ہو۔ تو آج کی جو حدیث پاک ہے ابن عساکر کی، اور اس مفہوم کی، اس معنی کی اور احادیث پاک بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ سارا مفہوم موجود ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو ایک عالم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ابن عساکر کی میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو ایک عالم اپنے علم کو یعنی ظاہر کرے، بلکہ ایک اور چیز ہے کہ جس میں بیان ہے اس چیز کا کہ جو ہم کہتے آئے تقاریر کے اندر کہ یعنی قرب قیامت جب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں گھر گھر کے اندر فتنہ ہے، یعنی محلے کی تو بات دور کی ہے، گھر گھر کے اندر فتنہ ہے۔ اور اللہ اکبر، ہم یہ اندازہ کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے اسی پر کچھ کلام کروں گا۔ پہلے حدیث پاک برکتاً کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں آپ وہ انہیں سن لیں۔ نبی کے سامنے ارشاد فرمایا: اذا ظہر البدع ولعن آخر هذه الامہ اولها فمن كان عنده علم فلینشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما انزل اللہ علی محمد۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ جو بھی یعنی بددینی ظاہر ہو جائے، فتنے ظاہر ہو جائیں، اور پھر یعنی جو اس وقت لوگ موجود ہیں وہ اپنے پہلوں کو، پچھلوں کو، آبا و اجداد کو برا کہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ پر آپ غور کریں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اگلے ماڈرن اور اپنے آپ کو ویل ڈیکوریٹڈ کہنے والے اور مہارت تامہ رکھنے والے اپنے زوم میں، ایجوکیشن کے اندر، تعلیم کے اندر، اور اپنے آپ کو یعنی سنجیدہ کہنے والے اور اپنے آپ کو حسن اخلاق کے منبع کہنے والے، یعنی مغز گفتگو کرنے والے، اور اپنے ہی آپ کو کہنے والے کہ ہم علم کے یعنی علم سے پر ہیں۔ الفاظ پر آپ غور کریں، یعنی لعنت کریں گے۔ اور تانا کیا ہوگا یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن تانا یہ ہوگا کہ پہلے لوگ تو برے تھے، ہم آج بڑے شان سے رہنے والے ہیں، ہمارے محلات ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اور پھر خاصتاً جو بات دوسری احادیث کے اندر بھی ملتی ہے، یعنی عقیدتاً اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر کہیں گے اور پچھلوں کو کہیں گے کہ وہ تو ایسے ہی تھے، وہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ہم نے اپنی محافل کے اندر جو حالات سے یعنی الذین لا یعرفون شیئا، جو کچھ نہیں جانتے اور علم کا دور دور تک یعنی ان کا واسطہ نہیں، دور دور سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہیں مثال دی جائے
کہ تمہارے پہلے تو یہ کرتے آئے، تمہارے پہلے یہ کرتے آئے۔ اس پر کئی آیات موجود ہیں کہ جیسے ہم اگر گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے ماشاءاللہ اس طریقے پر تھے، اس پر رہو، تو معاذ اللہ رب العالمین ایک یعنی جاہل قسم کی ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ کہتے ہیں دیکھو کفار مکہ بھی یعنی وہ ان سے جب کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پچھلوں کے دین پر ہیں۔ تو یہ مثال تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں وہ جو مثال دی گئی اور یہ جو تم کہہ رہے ہو، جس سے کمپیریزن کروا رہے ہو، یہ برابر ہے؟ وہ تو بت پرست تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تمہارے تو توحید و رسالت کے ترانے الپتے تھے، تمہارے تو کلمہ گو تھے، تمہارے تو 5 وقت کے نمازی تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھتے تھے، حمد و نعت ان کے زبان پر جاری تھی۔ تو اب کیسے یہ مثال تم فٹ کرو گے کہ یہ کفار مکہ کو جب کہا جاتا ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہمارے پچھلے اس پر تھے، تو میں ایسے یعنی خالی الذہن اور کم کند ذہن کہہ لیں ایسوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ وہ مثال اور یہ مثال دونوں آپس میں ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے بڑے کلمہ گو تھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ایسی مثال جاہلانہ دی جاتی ہے۔ پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا معاملہ الگ ہے، عقیدے کا معاملہ الگ ہے، اسی کو تو سمجھنا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا اپنی کاہلی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن کلمہ گو ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے، عقیدہ اہل سنت پر ہے، تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے وہ عبادات میں کمزور ہے، لیکن عقیدہ تو درست ہے۔ تو ایسے لوگ، یہ حدیث پاک آگے آپ سنیں، اذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الامه اولها فمن كان عنده علم فلینشره۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں بولنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی ہم وہ نہیں ہیں بتون کبیرہ والے، اور وہ کہ جو بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، بڑے بڑے ان کے روابط ہو جائیں، لیکن حق گوئی کی انہیں توفیق نہ ہو، اور اپنے چندے کی خاطر۔ کئی ایسے ہیں جن نے پچھلے دور کے اندر بڑے بڑوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہماری مسلکی طور پر رنجش تھی، مسلکی طور پر ہم ان کے ساتھ نبرد آزما تھے، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ٹائٹل یعنی اعلیٰ حضرت کا اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے مسلک کا پابند ہونا اپنے آپ کو کہتے ہیں، گن گاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایسے ایسے یعنی جس کو کہیں گے اپنی زبان میں بھڑکے مارتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ بھڑکیں تمہاری ہیں عارضی۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ لوگ کہ جن نے اپنے ناموں کے ساتھ نسبت رضا کو لیا ہے، لیکن جب عملی طور پر بات آتی ہے تو وہ یعنی ہم قریب کی بات نہیں کرتے، دور بھی غیروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم نے تو بحمد اللہ تعالی عقیدہ اہل سنت کے لیے بڑی مشکلات جھیلی ہیں کم عمر کے اندر، اور ان لوگوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہی روش رہی تو علمی تعاقب کیا جائے گا اور پھر ساری چیزیں واضح کی جائیں گی، لائی جائیں گی۔ یعنی افسوس مجھے یہ ہوتا ہے، آگے یہ حدیث پاک میں پوری کرتا ہوں پھر اس پر انشاءاللہ۔ آگے فرمایا فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى محمد۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو علم کو چھپائے گا، جو نہیں بولے گا، رشتہ داریوں کو پالے گا، جیسے آج رشتہ داریوں کو پال رہے ہیں، یعنی ٹوپی اور داڑھی والے ہیں، اور اگر وہ نہیں ملتے تو ان سے نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ یعنی ان کے زوم کے اعتبار سے دنیاوی رنجش ہوگی، لیکن ملتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں جن کا عقیدے میں معاملہ ہی نہیں ہے، اور پھر علم کا دعویٰ ہے، عالم ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے ان کے لیے، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو چھپائے گا، یعنی جو ایسے حالات میں علم کو چھپائے گا، تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات و تعلیمات کو چھپائے، یعنی وہ حق کا چھپانے والا ہوگا، وہ 2 نمبریہ ہوگا، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا مخالف ہو جائے، دنیا کہے کہ مولوی صاحب تھوڑی ہلکی بات کرو، تو ہم کہتے ہیں ہم نے
ان سے نہیں لینا ٹائٹل کہ جن کا خود کا کوئی معیار نہیں، بلکہ ان سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینی ہے کہ جو شارع اسلام ہیں وہ فرماتے ہیں اس وقت فتنے کی وقت، اور جب جو ہے یہ موجودہ لوگ پہلو پر لان تان کریں کہ وہ صحیح تھے ہی نہیں، ہم آج نہیں آ گئے، تو اس وقت جو علم کو چھپائے گا اور اس فتنے کی تردید نہیں کرے گا، اس کا سد باب نہیں کرے گا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایمان لایا ہی نہیں. یعنی اس نے ان ساری چیزوں کو ما انزل اللہ علی محمد، ما یعنی جو نبی علیہ السلام لے کر آئے، وہ جو حق کو اس وقت چھپائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس ساری چیزوں کو چھپا دیا. تو یہ ہے عالم ربانی کی، حق گو عالم کی، یعنی اسے مجبوری نہیں کہیں گے بلکہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے، مجبوری نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کا سچا عاشق ہونے کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں فنکشنز کے اندر، میٹنگز کے اندر، وہ لوگ کہ جو رضویت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت سے جڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں گے پھسلتے ہوئے. تو انشاءاللہ ہم اکیلے ہی صحیح لیکن بحمد اللہ تعالی مسلک رضا، یعنی جو مسلک ہے جنت کا، جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے، اور ایسوں کا جو دو نمبر ہیں، دو نمبریوں کا انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے. آج میرا لہجہ آپ نے ناظرین دیکھا، یہ بھی وہی ہے کہ جہاں ضرورت پڑ جائے اور ایسے لوگ کہ جو یعنی جن نے ٹائٹل لگا کر اپنا سسٹم چلانے کے لیے ساری چیزیں کی ہوں، ان کا رد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس فرمان کے مطابق. اور اس مفہوم کی کئی حدیثیں ہیں، اور وہاں اس عالم پر لعنت کی گئی ہے کہ جو حق کو چھپائے، سچ کو چھپائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، مجبوری نہیں ہے، ذمہ داری ہے بحمد اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ عطا فرمائے، اور حق پر ہم جمع ہیں. اے اللہ اپنے حبیب کریم کے صدقے سے ہمیں ان آزمائشوں میں پورا عطا فرما، یعنی پورے طریقے سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. ہم نے دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.